السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نماز کے 11 اہم سوالات کا جواب۔ تو اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا سے کچھ سوال ہوا ہے اور جس کے بارے میں جو ہے انہوں نے بخوبی جواب دیا ہے، اور وہ سوال کیا ہے، وہ اس طریقے کا ہے کہ مرد اور عورت کی جو نمازیں ہیں کیا وہ سیم ہیں یا الگ ہیں، اور کس طریقے سے عورت کو پڑھنا چاہیے اور کس طریقے سے مرد کو پڑھنا چاہیے، یہ سوال تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ اس کے بعد جو سجدہ سہود کا معاملہ ہے کہ اگر رفع الدین کے وقت اگر وہ بھول جائیں ہاتھ اٹھانا، تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، تو اس پر بھی انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں۔ پھر جانماز پر جو مکہ کا نقشہ بنایا جاتا ہے یا بنانا چاہیے، اس پر بھی انہوں نے جواب دیا ہے، اور بھی کافی ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے باتیں رکھی ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی معلومات ملے اور آپ کو اچھے سے اچھا نالج ملے، جو آپ کے لیے آگے چل کے جو بھی جانے انجانے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے نہ ہو۔ تو آپ ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی بھیجا کریں کہ لوگوں کو بھی اچھی معلومات حاصل ہو سکے، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا معاملہ ہم سب کے لیے آسان رکھے۔ آمین ثم آمین۔ عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیم یہ مردوں والا، باقی جو وہ اختلافات ہیں وہ پردے کے اعتبار سے باقی چیزیں تو ہیں، لیکن طریقہ ایک ہی ہے۔ اس پہ بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ جو کہتے ہیں الگ ہے وہ خود مانتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں۔ اگر رفع الیدین کرنا بھول جاؤں تو سجدہ صاحب ہوگا۔ سجدہ صاحب سنت چھوٹنے پہ نہیں ہوتا، واجبات کے چھوٹنے کے اوپر ہوتا ہے، اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ کیا جائے نماز پر خانہ کعبہ یا مسجد کے گنبد کی تصویر بنوا سکتے ہیں؟ نہیں، خانہ کعبہ نہیں بنوانا چاہیے بالکل۔ دیکھیں ان انٹینشنلی ہم کتنی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں کہ کعبے کی تصویر کے اوپر پاؤں لگتے ہیں۔ شرعی گرفت تو میں کوئی نہیں کہتا، لیکن اس سے عزت تو کم ہونے والا معاملہ ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے مسلح یوز نہ کریں۔ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا اس طرح کا مسلح یوز۔ کیا آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواتین حضور کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتی تھیں؟ اگر ہاں تو اب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتی؟ یہ سارے مجرم حنفی ہیں اس مسئلے میں۔ پڑھتی تھی، آج بھی یورپ میں، امریکہ میں، پورے سعودی عرب میں عورتیں پڑھتی ہیں نماز۔ یہ ان ظالموں نے جو ہے نا یہ حق عورتوں سے چھینا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا نہیں بہتر آیا نا جی حدیث میں، بالکل ٹھیک ہے، بہتر سے کرتے کرتے حرام کر دیا۔ یہ اتنے ظالم ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر عورتوں کو مساجد میں خصوصاً جمعے کے خطبوں میں لے کے جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی تزکیہ نفس ہونے کا۔ کوئی دو چار باتیں تو دینی پروگرام تو دیکھیں گی نا، گھر میں تو بیٹھ کے انہوں نے ڈرامے دیکھنے ہیں، تو مسجد میں لے کے جائیں۔ اہل حدیث کی مساجد اس اعتبار سے ماشاءاللہ انہوں نے پردے کا بھی فل اہتمام کیا ہوتا ہے۔ البتہ اعتکاف کے اعتبار سے میرا موقف یہ ہے کہ اس دور میں جو کیمرے کا فتنہ ہے، اس میں 10 دن کے لیے کسی عورت کو ایسی مسجد میں چھوڑنا جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور خطرہ ہے کہ کوئی ویڈیوز بنائے گا، تو اس سے بہتر ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے۔ اور اگر ایسا خطرہ نہیں تو عورت کو بھی اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے۔ وطر ایک پڑھنا جائز ہے، اور وطر کی دعا کھڑے ہو کر کس طریقے سے مانگی؟ ایک جائز ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک جائز ہے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ صحابہ کو میں نے 3 وطر پہ پایا، لیکن ایک بھی جائز ہے۔ تو ایک جب پڑھیں گے تو جس طرح آخری رکعت ہوتی ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے آپ۔ دعا آپ نے رکوع سے پہلے مانگنی ہے اور ہاتھ باندھ کے ہی مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے جو دعا ہے رکوع کے بعد وہ قنوت نازلہ کے لیے ہوتی ہے، قنوت وطر کے لیے نہیں ہوتی۔ صبح کی نماز فجر کی سنت جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں، بالکل موجود ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، حاکم کی سند صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکل رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے، تو یہ تو نے کون سی 2 رکعتیں اور پڑھی ہیں؟ اور یہ واقعے کا اتنا حصہ بخاری میں بھی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری فجر سے پہلی والی جو 2 رکعتیں تھیں نفلی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ میں نے پڑھی ہیں۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ خاموشی ہی مہر ہے، حدیث تقریری ہوگی۔ ایک ساتھ جب متعدد مساجد میں اذانیں ہو رہی ہوں تو کیا سب کا جواب دینا فرض ہوگا؟ نہیں، فرض تو کسی کا بھی نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ فرض نماز پڑھنا ہے، اور وہ ہے پریکٹیکل جواب اذان کا۔
البتہ کسی ایک اذان کا جواب دے لیں تو سب کچھ ہو گیا، ساروں کا کوئی ضروری نہیں۔ انسان مسافر کتنے کلومیٹر کے بعد بنتا ہے اور نماز قصر کر سکتا ہے؟ 19 دن سے کم کے لیے اگر کہیں جائیں آپ، بخاری میں آتا ہے، اور مسلم شریف میں اس کی جو مسافت ہے وہ 3 فرسخ آئی ہے، 9 میل، آلموسٹ 20 کلومیٹر، چونکہ عربی مائل جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، نوٹیکل مائل کے برابر آلموسٹ ہوتے ہیں۔ نماز قصر پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے میری۔ نماز جمعہ کے خطبے کے درمیان دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کے تو ثابت نہیں، ویسے آپ دل میں ضرور دعا مانگیں، بلکہ امام بھی دوسرے خطبے میں دعائیں مانگتا ہے، اس کے ساتھ آمین بھی کہیں۔ باجماعت نماز میں صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ حافظ زبیر لیزئی اور مبشر احمد ربانی کا اختلاف بھی واضح ہے۔ میرے خیال میں مبشر احمد ربانی صاحب کا جو موقف ہے نا وہ درست ہے۔ شیخ زبیر صاحب اس مسئلے میں سختی کا شکار ہیں، اگرچہ اہل حدیث کا مسئلہ وہی ہے جو شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے، وہ سختی کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک جینون ریزن ہے، چونکہ امام حنیفہ سے ائمہ محدثین کا اس حدیث کے حوالے سے اختلاف تھا۔ مبشر ربانی صاحب نے جو درمیان کا راستہ اختیار کیا وہ درست ہے، کہ اگر دوسری صف کے اندر کوئی اور بندہ موجود نہیں ہے اور آپ اکیلے نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ اکیلے بندے کی نماز نہیں ہوتی، وہ اس صورت میں ہے کہ جب پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور جان بوجھ کے آپ دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو جائیں۔ اگرچہ ان کے نزدیک بھی بہتر یہی ہے کہ آپ آگے سے ایک شخص کو پیچھے لے لیں تاکہ پیچھے بھی یعنی 2 بندے ہو جائیں اور ایک صف بن جائے، کیونکہ صف 2 بندوں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ والا آپشن موجود ہے، لیکن یہ صرف اہل حدیث کی مسجد میں ہی آپ کر سکتے ہیں۔ حنفیوں میں آپ نے کسی کو آگے سے پیچھے کھینچا تو وہ آپ کو سال دے کے باہر جائے گا پھر۔ کیا نماز قضا پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ توبہ کرنی لازمی ہے، توبہ کریں، اور نماز آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ کوئی سزا نہیں، معافی ہے۔ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ضرورت تو کوئی نہیں ہے، لیکن بتانا تو ضروری ہے نا، چھپا کے تو نہیں شادی کر سکتے، ورنہ آپ مر جائیں گے تو وہ دوسری بیوی کو کس طرح تقسیم ہوگی جائیداد؟ جب تک کہ وہ بیوی ڈکلیئرڈ نہیں ہوگی تو یہ چھپ چھپا کے نہ ہو۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں زمین و آسمان سے نکلنے کی طاقت کا ذکر ہے، وضاحت فرما دیں۔ بالکل احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہی میرے نزدیک درست ہے۔ ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نکل نہیں سکتا، یعنی زمین سے نکل سکتا ہے، لیکن جہاں بھی جائے گا وہ اللہ کی حکومت میں ہی جائے گا۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ اس سے مراد یہ کہ بغیر طاقت کے تم نکل نہیں سکتے، تو اس سے راکٹ ثابت کیے انہوں نے، بھئی راکٹ سے وہ نکلے تو ہیں، مال زمین سے نکلے، یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ کی حکومت پاؤ گے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم کہتے ہیں تورات و انجیل تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی کتابیں نہیں بدلیں گی، اس سے مراد ہے کہ اللہ جو حکم فرماتا ہے نا، اس حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مثلا اللہ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، اب یہ اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں بھیج دے اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم میں، تو ہم کہیں گے یہ کلمات کفر ہیں، یہ محال ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ نہیں بدلیں گی، وہ اللہ کی کتابیں اگر کوئی بدل بھی دے، اللہ کا حکم تو نہیں بدلا۔ آج قرآن کی تفسیر لوگوں نے بدل دی، ترجمے میں نے آج آپ کو بتایا کتنے بدل دیے انہوں نے، تو کیا اس سے حکم ختم ہو گیا؟ اگر کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں بابوں کو پکارنا لکھ دیا ہے تو کیا اللہ کا کلام بدل گیا؟ اللہ کا کلام تو عربی میں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ترجمے میں ڈنڈی ہے تو وہ ترجمہ بدلا ہے، اللہ کا کلام نہیں بدلا۔ رہا تورات اور انجیل، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔ کیوں؟ کہ اگر وہاں کتابوں میں کوئی گڑبڑ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے اصلاح فرما دیتا تھا۔ اب چونکہ ختم نبوت کی برکت سے کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے،
لہذا اب اگر کتاب تبدیل ہوتی تو وہ پھر ٹھیک کیسے ہوتی؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ اب میں حفاظت تو انسانوں سے ہی کرواؤں گا، لیکن اس کتاب میں رد و بدل نہیں ہونے دوں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔